سورہ توبہ کا آغاز سورہ انفال کے فوراً بعد ہوتا ہے اور سورہ توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، جس کا آغاز اعلان براعت کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال کو پڑھتے ہوئے جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت و رہنمائی دی گئی تھی کہ وہ حالات جب کہ معرکہ حق و باطل پیش آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی جو پختہ ایمان والے ہیں وہ چھانٹ کر الگ ہو جائیں، اللہ کے راستے پر کھڑے ہو جائیں، اور جو ضعف ایمان یعنی کمزور ایمان کا شکار ہیں منافقین، ان کو بھی کھول کر واضح کر دیا جائے اللہ کے نبی کے سامنے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ حالات جو اس وقت مسلمانوں کو درپیش تھے وہ کوئی آسان یا بالکل نرم حالات نہیں تھے۔ انتہائی شدید گرمی کا زمانہ تھا، مسلمانوں کے لیے فاقہ کشی اور ایک ہجرت کے بعد ابھی اسٹیبل ہونے میں معاشی اعتبار سے بھی بہت وقت لگنا تھا، لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے یہ حکم آنا کہ اللہ کے راستے پر کھڑے ہو جائیں، اللہ کے راستے پر اپنے جان اور اپنے مال کی قربانی کو پیش کریں، گویا یہ ایک اچھی بھلی آزمائش تھی۔ مجھے آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اس آزمائش کے موقع پر ان کا کردار کیسا تھا اور کیسا ان مسلمانوں نے مومنانہ رویہ اختیار کیا جو آج بھی اللہ کو ہم سے مطلوب ہے۔ سورہ توبہ نازل ہونے سے قبل ہم یہ بھی اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ایک خواب دکھایا جس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اس خواب کو آپ بیان کرتے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اہل خاندان کے ساتھ، تو طے یہی پاتا ہے کہ مکہ کی طرف آپ کو جانا چاہیے، جس طرح اور دوسرے قبیلے اور سردار دیگر ادھر ادھر سے آتے ہیں اور حرم میں آ کر زیارت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسی طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر عمرے کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل معمول کے مطابق ایک تیاری کا اپنے ساتھیوں کا قافلہ تیار کیا، اور آپ لوگوں نے ایک ایک تلوار جو عرب کے کلچر میں عام طور پر اپنے لباس کا حصہ ہوتی تھی وہ ساتھ لی، اور جو بھی مختصر سا ساز و سامان عمرے کے لیے زیارت کے لیے رکھا جا سکتا تھا وہ لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کے بھی دروازے پر ہی پہنچے تھے، لیکن یہاں جو مکہ کے لوگ ہیں جو آپ کی جان کے دشمن بن چکے ہیں، آپ کی ہجرت کے بعد انہیں انتہائی غم و غصہ ہے۔ ایک وہ اس بات پر اشتعال میں تھے کہ آپ ہجرت کر گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیر و خوبی، اور دوسرے ان کو اس بات کا خوف کہ یہ جو مسلمانوں کا قافلہ آیا ہے اور جو تلواریں لٹکا کر لایا ہے تو کہیں یہ مکہ میں گھس کر ہمارے ساتھ جنگ نہ کرے۔ تو نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ بصیرت اور اللہ کی طرف سے ملنے والا اذن اور اس کے مطابق آپ کا فیصلہ طے یہ پایا کہ اگر ابھی کفار مکہ داخل نہیں ہونے دیتے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کھول دیں گے، وہیں قربانی اور حلق کر لیں گے، یعنی اپنے جو بال منڈوانے کی ایک عمرے کی اہم سنت ہے اس کو بھی ادا کر لیں گے، اور اس سال واپس چلے جائیں گے، حج ادا عمرہ ادا نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد اگلے سال دوبارہ آئیں گے۔ آپ لوگوں کو یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری لگ رہی ہے کہ اس وقت صحابہ اکرام آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر تھوڑا سا تردد کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے کہ یہ تو وہ جانثاران اسلام تھے کہ جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر روکا گیا ہے اور جو معاہدہ کیا جا رہا ہے اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول تسلیم نہیں کیا جا رہا، آپ کو محمد الرسول اللہ کے نام سے اس معاہدے میں رقم نہیں کیا جا رہا، تو گویا یہ تو ایک کھلا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور اس وقت کے مسلمانوں کی ایمانی حمیت اور غیرت اتنی اعلیٰ پائی کی تھی کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ بس تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن کفار سے ٹکرا جائیں، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ بصیرت اس وقت اس بات کا فیصلہ کر چکی تھی کہ ابھی معاہدہ ہوگا، ابھی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ جو معاہدہ کفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا حدیبیہ کے مقام پر ہوا، اور اس کو تاریخ اسلامی میں صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ ساری تاریخ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جن ادوار سے اور جن مراحل سے گزرا ہے، اسلام میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے
مختلف آزمائش کی بھٹیوں سے گزار کر پختگی عطا کی، آج بھی اصل میں وہی پختگی اور وہی مراحل، وہی آزمائش کے اسباق یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ صلح حدیبیہ معاہدہ ہو جاتا ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو واپس لے جاتے ہیں، اور اس صلح حدیبیہ کے معاہدے میں یہ طے پاتا ہے کہ 10 سال کے لیے یہ معاہدہ ہوا ہے، اور 10 سال تک نہ مسلمان کافروں کے اوپر حملہ کریں گے، نہ کافر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، جنگ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور دوسرے بھی آرٹیکلز تھے جو اس معاہدے کے اندر طے پائے تھے۔ اس وقت کم ہے، اس لیے میں آپ کو تمام تفصیلات نہیں بتا رہی، انشاءاللہ آپ سورہ توبہ کا اگر شان نزول یا زمان نزول پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ معاہدہ ہونے کے بعد مسلمانوں نے تو معاہدے کی پاسداری کی، کیونکہ وعدہ وفا کرنا نہ صرف یہ کہ عرب کے خاندان کا کلچر تھا، بلکہ ایک مومن کا بھی اسلام میں شیوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ لیکن یہ کفار، یہ عرب کے قبائل اور سردار اپنی ازلی بد فطرتی سے باز نہ آئے، اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ چھوٹے چھوٹے حملے کرتے رہے، قافلوں کو لوٹتے رہے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو فراموش کر دیا، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو فراموش کرنے کے نتیجے میں فضا یہ بن گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ ایک مقابلہ پیش آنے والا ہے۔ عرب کے قبائل نے تمام جتھوں کو یکجا کر کے مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ ایک جنگی سازش تیار کرنا شروع کر دی۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ ایک طرف عرب میں مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی تھی، مسلمانوں کے خلاف سارے عرب کے قبائل یکجا ہو رہے تھے، اور دوسری طرف روم کا جو آپ سمجھ لیجیے جیسے آج پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اسی طرح وہاں قیصر روم ہوا کرتا تھا جو وہاں کا حکمران تھا۔ دوسری طرف وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کو مجتمع کر رہا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں بڑی طاقت یا سپر پاور کے طور پر پہچانا جاتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اسلام جو سر اٹھا رہا ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں مسلمانوں کا جو غلبہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہوا، وہ اس کو کچل دے، دبا دے۔ تو دوسری طرف روم کے قیصر نے بھی اس بات کی باقاعدہ تیاری کر لی کہ اپنی فوجیں اکٹھی کر کے شام کے محاذ پر، سرحدوں پر پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ وہ آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کا پلان بھی یہ تھا کہ ایک طرف سے عرب کے سردار اور دوسری طرف سے روم کے جو یہ فوجی قافلے ہیں مسلمانوں کو تہہ کر دیں گے، مسلمانوں کو کسی طرح شکست سے دوچار کر دیں گے۔ اس ساری صورتحال میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر اس موقع پر ذرا برابر بھی کمزوری دکھا دی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہمیشہ کے لیے دین اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس وقت ملک میں قحط سالی بھی تھی، یعنی اتنا زیادہ زبردست قحط پڑا ہوا تھا، اور تمام جو کھیت کھلیان اور باغات ہیں وہ سوکھ چکے تھے، گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا، اور جو کچھ چھوٹی بڑی فصلیں انہوں نے لگائی تھیں ان کے پکنے کا موسم تھا۔ قحط سالی کے بعد گویا ایک اچھا خوشحال زمانہ آنے والا تھا۔ سواریوں اور سر و سامان کی بھی انتہائی قلت تھی۔ گویا دعوت حق کے میدان میں یہ ایک بہت ہی زندگی اور موت کا فیصلہ تھا جو مسلمانوں کو کرنا تھا، کہ یا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، یا پھر کمزوری یا بزدلی دکھاتے ہوئے وہاں سے چلے جائیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اندرون خانہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود جو بہت سارے مسلمان تھے، ان میں ایک بہت بڑی تعداد منافقین کی بھی تھی۔ عبداللہ بن ابی جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے پہنچنے سے پہلے وہاں کا سردار تھا اور جس کو تاج پہنایا جانے والا تھا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی بغض اور عناد رکھتا تھا، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اذیت پہنچانے کا۔ اس عبداللہ بن ابی نے ایک اور سازش اس وقت یہ کی کہ ایک مسجد جس کو مسجد زرار کے نام سے قرآن میں ہمیں یاد کر کے بتایا گیا ہے، ضرر پہنچانے والی دین اسلام کی عمارت کو گویا نقصان پہنچانے والی مسجد تعمیر کی، تاکہ وہاں آنے والے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہی خلاف استعمال کیا جا سکے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مجھے اور آپ کو پورا جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کے لیے بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں اپنے وسائل اور اپنی ساری تدبیریں لگا کر حملہ آور ہونے والی ہیں، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ
بہت تھوڑے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے پر اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ تبوک کے اس موقع پر جب بہت بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ کافروں نے اپنی فوج کو اکٹھا کر کے جنگ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، تو وہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ اکرام کو اپیل کی اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، تو اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی اپنے اونٹوں پر سوار تیار شدہ جو غلہ تھا، اناج تھا اور ایک بہت بڑی کثرت اور تعداد کے ساتھ مال تھا، وہ سب کا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مالی قربانی اور اثار بھی تاریخ میں رقم ہے۔ اسی موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت ابو بکر کی بھی جو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بے نظیر مثالیں ہیں۔ حضرت عمر اپنے سارے کاروبار اور مال و دولت کا آدھا حصہ لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، اور حضرت عمر کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج تو میں ضرور سیدنا حضرت ابو بکر سے زیادہ مال لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت ابو بکر اپنے گھر کا تمام مال، اپنا تمام کاروبار اور جو آپ کے پاس موجود چیز تھی، جو آپ کے پاس مالی اعتبار سے طاقت اور قوت تھی، وہ سب لا کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اسی پہ اقبال نے یہ خوب شعر کہا ہے کہ صدیق کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول بس، یعنی جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ سچی بات ہے کہ یہ کیفیت آج ہم سے بھی اللہ کو مطلوب ہے۔ اپنا گھر، اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے اولاد سب کچھ اللہ کے آگے پیش کرنے کے بعد اس بات پر مطمئن ہو جانا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرے اللہ اور اس کے رسول میرے خاندان کے لیے کافی ہیں۔ اس کیفیت کا تقاضا اس صورت میں مجھ سے اور آپ سے کیا گیا، اور ساتھ ہی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بھی سکھا دیا کہ اس مارکے میں، اس موقع پہ جن لوگوں کا ایمان کمزور تھا وہ اللہ کے راستے پر جانے کے بجائے منہ موڑ گئے، دھوکہ دے گئے، اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ گئے۔ انہیں اپنی جان اور مال اور اپنے چلتے ہوئے کاروبار پیارے تھے، جہاد کی ان کے دلوں میں کوئی خواہش، کوئی طلب نہ تھی، بلکہ وہ اپنی جان جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان کے رویوں کی اصلاح کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو بھی یہ میسج دیا ہے کہ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو منافقین میں سے نکال کر سچے مسلمانوں میں لانا چاہتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ کا آغاز اعلان براعت کے ساتھ ہوا، براعت من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براعت ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ آیات مبارکہ جیسے نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے اس کو ویسے ہی لکھوایا، اور قرآن کی حفاظت کا یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہمیں سورہ توبہ کی بسم اللہ نہ لکھنے کی جو ایک روایت ہے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں لکھوائی تو آج تک کسی نے بھی نہیں یہ جرت کی کہ اس میں بسم اللہ لکھوائی جائے۔ اعلان برات کس بات سے تھی؟ جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا، صلح حدیبیہ کا پورا ایک منظر نامہ، یہ معاہدہ ہوا تو 10 سال کے لیے تھا، لیکن جب یہ بات کھل گئی کہ کافر اس معاہدے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مستقل مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے چلے جا رہے ہیں، جو اس معاہدے کے اندر چیزیں طے کی گئی تھی وہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں یہ ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ اگر معاہدہ کیا جائے تو اس کی پاسداری کرو، لیکن اگر معاہدہ تم کر چکو اور تمہارا فریق مخالف اس معاہدے کی پاسداری نہ کرے تو پھر تم اس بات کا اعلان کر دو کہ اب ہم بھی معاہدے کی پاسداری سے آزاد ہیں، بری ہیں۔ اور ان آیات میں مشرکین کو باقاعدہ اس بات کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا موقع تھا 9 ہجری کا، اور حضرت ابو بکر حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس اعلان برات کو لوگوں تک، پوری دنیا تک عام کرنے کے لیے حضرت علی کو مامور کیا کہ وہ فوراً روانہ ہو جائیں اور حضرت ابو بکر کو جا کے یہ پوری آیات اور خطبہ سنائیں تاکہ حج کے موقع پہ وہاں آنے والے دنیا کے سب لوگوں کو یہ اعلان برات پہنچا دی جائے۔
سورہ انفال میں جس طرح ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر کوئی قوم معاہدہ کرتی ہے اور اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرتی تو پھر فریق مخالف کو بھی اس بات کا حق ہے کہ وہ اس معاہدے کو اٹھا کر دوسرے فریق کے سامنے رکھ دے اور اس سے بری ہو جائے. تو یہاں اس صورت کے اندر ہمیں باقاعدہ اجازت ملتی ہے اللہ کی طرف سے کہ مسلمان یہ حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محترم مہینوں کا ذکر کیا. یہ وہی محترم مہینے ہیں جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی مشرکین مکہ باقاعدہ احترام کے مہینے سمجھ کر اس میں جنگ سے گریز کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ ان مہینوں میں جنگ سے گریز کیا جائے، لیکن اس کے بعد اگر یہ لوگ باز نہ آئیں اور اسلام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے اوپر ایمان لانے والے اللہ کے رسول کے ساتھی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ بھی پھر جنگ اور جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یہاں مجھے اور آپ کو اس پوری صورت کے اندر 2-3 باتیں بہت اہمیت کے ساتھ سمجھائی گئی ہیں کہ ہجرت اور اس کے بعد جہاد اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کر کے قربانی دینا، یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی خوشخبریاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر فرما دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے پہ جانفشانی کی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہیں. یہ آیت نمبر 20 ہے سورہ توبہ کی، جس میں اللہ خوشخبری دیتے ہیں ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار کبھی نہ ختم ہونے والا عیش و آرام ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان کی خدمات کے صلے میں انہیں بہت کچھ دے گا. ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ مومنوں کے لیے محبت کی بنیاد کیا ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ کفر کے راستے پہ چلتے ہیں. مومن کے لیے محبت کی بنیاد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پھر اگر اس کو اپنے خونی رشتوں کی بھی قربانی دینی پڑے تو وہ دیتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر منافقانہ رویوں کی بھی یہاں نشاندہی کر دی کہ منافقوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی میں تعاون دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ دوسروں کو اور آپس میں ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. یعنی منافقین کی یہ پہچان ہے، خود بھی برائی کر رہے ہوتے ہیں اور برائی کو پھیلا بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف مومنوں کی کیا پہچان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن تو عورتیں ہوں یا مرد ہوں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یعنی مومنانہ طرز عمل کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور ایک دوسرے کے لیے نیکی میں تعاون کرنا. مال سے، جان سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صدقات کن لوگوں پہ یعنی اپنا مال کن لوگوں پر اللہ کی راہ میں دیا جائے گا اس کی بھی تفصیل بیان کی ہے. فقراء کو، مساکین کو اور صدقات پر معمور لوگوں کو تالیف قلب کے لیے یا پھر قیدیوں کو چھڑانے کے لیے یا قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے اور اللہ کے راستے پر اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا جائے گا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جس مارکے میں حق و باطل کی جس جنگ میں تمہیں آنے کا حکم دیا اگر اس کے بعد تم کھڑے نہیں ہوتے اور بزدلی دکھاتے ہو تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا. آیت نمبر 83 کا اگر مطالعہ کر لیں تو ہمیں یہاں پر بڑا دردناک انجام اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر لیا جائے اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد جنگ کے میدان سے فرار یا پھر کبھی زندگی میں اللہ کے راستے پر جہاد کی کوئی خواہش کوئی طلب نہ رکھی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی جہاد کی کوئی خواہش نہ رکھی اور اس کو موت آ گئی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہاں میں اور آپ ضرور اس بات کو سوچیں اور سمجھیں کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے پہ جد و جہد اگر نہیں کی تو کیسے کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا اس کو مزید بڑھا کر اپنے درجوں کو اپنے رتبے کو اللہ کی نگاہ میں بلند کرنا ہمارے لیے ممکن ہے. اور اگر ہم بزدلی دکھاتے ہیں تو اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت جلیل القدر صحابی رسول حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ کا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ تینوں صحابہ جو اللہ کے نبی کے ساتھی تھے جنہوں نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا تھا، لیکن اس موقع پر یہ تساہل کا شکار ہو گئے تھے، یہ سستی کا شکار ہو گئے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد
صرف اس بات کو پیش نظر رکھا کہ اگر اس دفعہ ہم نہیں جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یاد رکھیے نیکی کے کاموں میں تساہل، نیکی کے کاموں میں سستی یا اپنے قدموں کو پیچھے کر لینا بھی اللہ تعالیٰ مومنانہ شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ کوئی اور نیکی کا کام کر لے گا، اگر میں نہیں کروں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا، بالخصوص ایک لڑکی، ایک عورت ہونے کے ناطے ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ کام تو علماء اکرام کا ہے، یہ کام تو مردوں کا ہے، یہ کام تو حکمرانوں کا ہے، لیکن یہاں بلا تخصیص اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی جان اور مال کے ساتھ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو نکلنا ہے اللہ کے راستے پہ، جد و جہد کرنا ہے جان سے بھی اور مال سے بھی، اور مومن عورتیں بھی ایک دوسرے کی باہم رفیق ہیں، تو آج عورتوں کے میدان میں خیر کو پھیلانے کے لیے میری اور آپ کی جد و جہد کیا ہو سکتی ہے، اس کا لاہ عمل قرآن کی روشنی میں مجھے اور آپ کو خود بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی سورہ توبہ کے اندر جہاں منافق مردوں اور عورتوں کی نشاندہی کرتے ہیں، وہیں مومن اور مومنات کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے جو مومنانہ رویہ رکھیں گے؟ یہ اللہ کے راستے پر گردش کرنے والے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یہ اللہ کے لیے روزے رکھنے والے، یہ اللہ سے ڈرنے والے، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن۔ اور پھر ان کی شان کیا ہے؟ اللہ نے ان کے ساتھ ایک سودا کیا ہے، ایک بے کی ہے، ان کے نفس اور مال جنت کے بدلے اللہ نے خرید لیے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو کسی سودے اور کسی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بندے اپنا مال اور اپنی جان پیش کر دیتے ہیں میرے آگے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سودا کر لیتے ہیں کہ ان کو اس کے بدلے جنت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا۔ جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے، یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں بھی کیا تھا، اور یہی وعدہ آج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ میں یہ آیات پڑھ دیتی ہوں، بڑی خوبصورت ہیں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ سارے مومنانہ رویے اپنے اندر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ فی زمانہ آج دین اسلام کو، مسلمانوں کو جن حالات کا سامنا ہے، ہر طرف سے کفر کا غلبہ اور کفر کی سازشیں اور شیطان کی مکاریاں اور جال جس طرح مسلمانوں کو اور دین اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں، وہیں یہ سورہ توبہ، یہ سورہ انفال مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا یہ سبق ایک بار پھر پڑھیں، ایک بار پھر سمجھیں، جو تقاضے ہم سے کیے گئے ہیں ان تقاضوں پر عمل کریں، جو بیہیویئرز ہم سے مطلوب ہیں وہ ہم اختیار کریں، اپنے کردار کی پوری طاقت کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم جنت طلب کریں گے، ہم جنت کا سودا چاہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔